میں نے میٹرک میں 1050 نمبر حاصل کیے دن رات کی محنت کے بعد، اور میں شام کو ریڈی پر بھی کام کرتا رہا ہوں۔ 5 بہن بھائی ہیں ہم اور ایک والد ہیں، ان کا سہارا بنا ہوں۔ 4-5 سال سے میں منڈی میں کام کر رہا ہوں، شربت کی ریڈی پر۔ تقریباً میں اس وقت 7 کلاس میں تھا۔ اللہ پاک سے دعا کرتی تھی کہ اللہ پاک اس کو حوصلہ دے، ہمت دے، اور اسے کہتی تھی کہ بیٹا ہمت نہیں ہارنی۔ آپ کی کوئی حکومت وقت سے کوئی اپیل ہے، کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ میں یہی کہوں گی کہ وہ میرے بیٹے کی مدد کریں اور میرے بچوں کی تعلیم کو آسان کریں، آسانی پیدا ہو ان کے لیے، اور میرا بیٹا ڈاکٹر بنے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں سید علی رضا۔ اس وقت میں ملتان میں موجود ہوں اور میرے ساتھ پاکستان کے سوشل میڈیا پر اس وقت جو بچہ چھایا ہوا ہے، 16 سالہ بچہ جس نے سائنسی مضامین میں میٹرک میں 1100 میں سے 1050 نمبر حاصل کر کے نمایاں کامیابی لے کر اس نے ثابت کر دیا کہ یقیناً کامیابی کسی کی میراث نہیں ہے۔ یہ بچہ، یہ یتیم بچہ اپنی فیملی کا خود کفیل ہے، جس میں اس کے 3 چھوٹے بھائی، ایک بہن اور ایک والدہ اس کی ہے، اور ان سب کی کفالت بھی کرتا ہے، پارٹ ٹائم جاب بھی کرتا ہے۔ اس نمایاں کامیابی کے بعد اسے پرائیویٹ کالج سے اسکالرشپ بھی آفر ہوئی، لیکن اس نے وہ اسکالرشپ ایکسیپٹ نہیں کی کیونکہ اس کے سر کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ 5 بندوں کی ہے، 5 بندوں کی کفالت کی ذمہ داری ہے۔ اور اس وقت میرے ساتھ حذیفہ موجود ہے۔ حذیفہ، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اور آپ کو مبارکباد کہ یہ کامیابی آپ نے سمیٹی۔ وعلیکم السلام سر، میں اداروں کا اور ٹیچروں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا، اور انہی کی بدولت میں نے میٹرک میں 1050 نمبر حاصل کیے دن رات کی محنت کے بعد، اور میں شام کو ریڈی پر بھی کام کرتا رہا ہوں۔ شام کے ٹائم پڑھتا اور صبح کے ٹائم پڑھتا تھا۔ 5 بہن بھائی ہیں ہم اور ایک والد ہیں، ان کا سہارا بنا ہوں، اور انہی کا میرے سرپرست جو ہیں میرے ماموں، انہی کے گھر پر رہتے ہیں، اور یہی سرکٹ چل رہا ہے صرف ایک ریڈی کی وجہ سے سارے گھر کا، اور میں خود واحد سہارا ہوں ان کا۔ اور میرے حکومت سے بھی یہی کہ اپیل ہے کہ وہ ہمیں سپورٹ کریں تاکہ آگے جا کر ڈاکٹر بننے میں آسانی ہو سکے اور ملک کی قوم کی خدمت کر سکوں ڈاکٹر بن کر۔ 4-5 سال سے میں منڈی میں کام کر رہا ہوں، شربت کی ریڈی پر، اور تقریباً میں اس وقت 7 کلاس میں تھا۔ جی، والد کی ڈیتھ کے بعد میں ماموں کے پاس آ گیا تھا جنہوں نے میری سرپرستی سنبھالی، اور اس کے 3-4 سال بعد ہی میں ریڈی پر جانا شروع ہو گیا تھا، اور میں نے پڑھائی کو جاری رکھا، کبھی اپنا حوصلہ یا ہمت نہیں ہاری، اور بلکہ اپنی محنت کو جاری رکھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا صلہ دی ہے۔ میں صبح کے ٹائم تو کالج جاتا، جہاں سے 3 بجے یا 2 بجے چھٹی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد گھر آ کر 1 گھنٹہ ریسٹ کے بعد منڈی چلا جاتا ہوں، جس میں شام کو 7 یا 7:30 8 بجے تک میں آ جاتا ہوں واپس۔ شام کو تقریباً 1 یا 1.5 گھنٹہ بیٹھ کر پڑھتا ہوں، پھر صبح کے ٹائم پڑھتا ہوں، پھر سکول میں تھوڑا سا ٹائم ملتا اس میں پڑھ لیتا۔ حذیفہ، آپ کیونکہ پڑھے لکھے بچے ہیں، تعلیم آپ نے حاصل کی ہے، حاصل کر بھی رہے ہیں، تو جب آپ ریڑھی کے اوپر کام کرتے تھے، ظاہر ہے جب کوئی بچے اس طرح کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو ریڑھیوں والے تانے بھی مارتے ہیں، ان کو جھڑکے بھی دیتے ہیں ان کو، تو آپ کو وہاں پہ کوئی جھڑک ملتی تھی، کوئی تانے ملتے تھے، کوئی مالک جو آپ کے تھے؟ نہیں، جھڑک وغیرہ تو کوئی نہیں ملتی، لیکن مشکلات آتی رہتی ہیں۔ انسان کو حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے اور جاری رکھنا چاہیے اپنی محنت کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہر کسی کو کامیابی عطا کرتا ہے، اور میری بچوں سے بھی جو پڑھ رہے ہیں میرے ہم عمر ہیں، ان سے بھی یہی میری گزارش ہے کہ وہ بھی اپنی محنت کو جاری رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی کامیابی عطا کرے۔ اب آپ کیا بننا چاہتے ہیں حذیفہ صاحب؟ میری خواہش ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں تاکہ ملک اور قوم کی خدمت کر سکوں اور اپنے والدین کا سہارا بن سکوں۔ اس وقت آپ کون سے کالج سے پڑھ رہے ہیں ابھی میٹرک کے بعد؟ میٹرک کے بعد میں نے ایک کالج میں، لیجنڈ کالج میں داخلہ لیا، جس میں مجھے فری اسکالرشپ ملی تھی، بس اس میں پڑھ رہا تھا، لیکن کرونا کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے ابھی تک کوئی سلسلہ نہیں بنا ہوا۔ ابھی پھر گھر کا نظام کیسے چلتا ہے؟ تو لاک ڈاؤن ہے، اب تو کاروبار بھی تقریباً بند ہیں۔ جی، بس وہی ریڈی کی وجہ سے تھوڑا سا سرکٹ چل رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ گھر بھی چل رہا ہے اور سہارا بنے ہوئے ہیں ان کا۔ وہ جو آپ کی ریڈی ہے جہاں پر آپ کام کرتے ہیں، وہاں سے کتنا کما لیتے ہیں آپ؟ کتنی آپ کو دہاڑی دیتے ہیں وہ؟ دہاڑی تو نہیں ہے، انہیں کے گھر میں رہتے ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے، انہوں نے تھوڑی سی سہارا دیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ سرکٹ بھی چل رہا ہے، ورنہ ہاتھ سنبھالنے والا کون ہوتا ہے آج کے دور میں۔ آپ کے تو بڑے شاندار نمبر ہیں،
تو وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعظم پاکستان اور جو دیگر جو ارباب اختیار آپ کو دیکھ رہے ہیں، ان سے کوئی اپیل آپ کرنا چاہیں گے؟ جی میں ان سے یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے وہ سپورٹ کریں اور میرے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی کوئی تعلیمی کوئی ایسا سلسلہ بنا دے جس سے ان کی تعلیم کا بندوبست ہو سکے، اور میں سپورٹ کرتے رہیں تاکہ میں آگے جا کر آسانی سے تھوڑی مشکلات کم ہو سکے اور ڈاکٹر بن سکوں اور ملک و قوم کی خدمت کر سکوں۔ جی حذیفہ کی والدہ بھی یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ پاک اس کو کامیاب کرے، اس کی خواہش کو پورا کرے اور اس کو ہمت اور حوصلہ دے۔ باجی حذیفہ پڑھتا بھی تھا، پھر ساتھ میں کام بھی کرتا تھا، آپ سب کی کفالت کے لیے اس نے محنت بھی کی ہے، تو کیسا وہ وقت تھا جب یہ پڑھتا تھا، کام کرتا تھا؟ آپ کیسے اس کی ہمت بندھاتی تھیں؟ اللہ پاک سے دعا کرتی تھی کہ اللہ پاک اس کو حوصلہ دے، ہمت دے، اور اسے کہتی تھی کہ بیٹا ہمت نہیں ہارنی۔ آپ کے جو باقی بچے ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں اسکول میں؟ پڑھ رہے ہیں، ایک بیٹا 10 کلاس میں اور ایک بیٹی 8 کلاس میں اور ایک بیٹا 4 کلاس میں، چھوٹا اس میں ہے، یہ اس میں پریپ میں۔ آپ کی کوئی حکومت وقت سے کوئی اپیل ہے، کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ میں یہی کہوں گی کہ وہ میرے بیٹے کی مدد کریں اور میرے بچوں کی تعلیم کو آسان کریں، آسانی پیدا ہو ان کے لیے، اور میرا بیٹا ڈاکٹر بنے۔ جی بالکل، حذیفہ اور حذیفہ کی والدہ سے ہم نے گفتگو کی۔ حذیفہ، آپ کے جو ہم عمر بچے ہیں جو اس وقت پارٹ ٹائم جاب بھی کر رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں، ان کو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جی میں انہیں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی محنت کو جاری رکھیں اور اپنے والدین کو کبھی مت بھولیں، انہیں اکیلا نہ چھوڑیں، ان کا سہارا بنیں، کیونکہ وہی آپ کی واحد امید ہوتے ہیں۔ انہوں نے آپ سے امیدیں لگائی ہوتی ہیں، ان کی امیدوں پر پورا اتریں اور اپنی محنت کو جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا۔ جی بالکل، اپنی محنت کو جاری رکھنا چاہیے جو اس وقت اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ آپ کے ارد گرد کوئی ایسی سٹوری موجود ہے، آپ کے پاس کوئی ٹیلنٹ موجود ہے، تو ہمارے فیس بک پیج پر ہم سے رابطہ کریں۔ مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔